بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دور کسی مقام پر میاں بیوی رہتے تھے۔ شوہر بہت نیک تھا، سارا دن وہ محنت مزدوری کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، مگر ان کی بیوی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ دولت کی لالچی تھی اور بھلا ایک مزدور کے پاس اتنی دولت کہاں کہ اس دنیا سے محبت کرنے والی عورت کی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ اس لیے اس عورت نے ایک امیر شخص سے مراسم بنا لیے۔ جب اس کا شوہر کام پر چلا جاتا تو یہ اس شخص کو اپنے گھر میں بلا لیتی۔ یہ پورا دن بدکاری میں گزارتے اور جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو وہ امیر شخص واپس چلا جاتا۔ بدلے میں وہ امیر شخص اس بے حیا عورت کو مال و دولت، زیور اور کپڑے دیتا تھا جو بیچارہ مزدور شوہر دے نہیں پاتا تھا۔ صرف دنیاوی مال و دولت کے لیے یہ عورت اپنی عزت بیچ رہی تھی۔ لیکن آخر یہ دھوکے کی ہانڈی کب تک پکتی؟ شوہر کو ایک دن شک ہوا کہ اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ مراسم ہے، کیونکہ وہ رات کو اس سے دور رہنے لگی تھی اور جو کوئی سامان اس کے پاس موجود تھا وہ بیچارہ غریب تو اسے لے کر دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جب شوہر اس سے پوچھتا کہ یہ سامان کہاں سے آیا تو اس کی بیوی جھوٹ بول دیتی اور بہانہ بنا دیتی۔ لیکن ایک دن شوہر کا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور ہے۔ جس جگہ اس نیک مزدور شخص کا گھر تھا وہاں ہی کچھ دور ایک پہاڑی تھی اور سب لوگوں کا اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولے گا وہ اس پہاڑ میں دھنس جائے گا۔ چنانچہ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم واقعی اپنی دعوے میں سچی ہو اور تمہارا دامن بدکاری کے داغ سے پاک ہے تم میرے ساتھ اس پہاڑ پر چلو اور قسم کھا کر کہو کہ تم پاک دامن ہو۔ اب بیوی کے دل میں کیونکہ چور تھا اس لیے وہ بہانے بنانے لگی، مگر شوہر بھی اس بار اس کے کسی بہانے میں نہ آیا اور اس نے فیصلہ سنا دیا کہ آج اگر نہیں تو کل تم ہر حال میں میرے ساتھ اس پہاڑ پر چلو گی۔ مگر بہانہ بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بیوی کو ایک دن اور اپنے اشنا سے ملنے کا وقت مل گیا۔ اس نے تمام کہانی اپنے اشنا کو سنا دی۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آیا اور اگلے دن کے لیے اس نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس عورت کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ یہ رات اس نیک مزدور پر بہت بھاری گزری، لیکن صبح ہو گئی۔ اگلی صبح شوہر اپنی بیوی کو لے کر اس پہاڑ کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس عورت کو ایک گدھے والا نظر آیا۔ یہ گدھا اس کا اشنا ہی لے کر راستے میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں اتنا پیدل نہیں چل سکتی، تم مجھے کرائے پر یہ گدھا لے دو، میں اس پر سوار ہو جاؤں گی۔ بیچارے اللہ کی گائے شوہر اپنے بیوی کے مکر و فریب کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے یہ گدھا اپنی بیوی کو کرائے پر لے دیا۔ اب یہ اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔ پھر جب اس مقام پر پہنچ کر جہاں قسم کھانی تھی گدھے سے اترنے لگی تو جان کر گدھے سے اس طرح گری کہ سارا جسم کھل گیا۔ گدھے والے نے جو اصل میں اس کا اشنا تھا اس کا جسم دیکھ لیا۔ شوہر بھی وہاں موجود تھا۔ پھر دوبارہ یہ پہاڑ پر چڑھی اور جس مقام پر قسم کھانی تھی وہاں پہنچ کر اس نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرا جسم سوائے میرے شوہر کے اور اس گدھے والے کے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ اب قسم کیونکہ صحیح تھی اس لیے پہاڑ نہ ہلا، مگر شوہر کو پھر بھی یقین نہیں تھا۔ بے شک میں اپنے بیوی کے مکر کو سمجھ نہیں پایا ہوں، مگر دے تو یہ دھوکہ ہی رہی ہے۔ شوہر یہ سوچتا ہوا خاموشی سے چل رہا تھا۔ بیوی بڑے خوش ہو کر اس کے پیچھے پیچھے گدھے پر سوار تھی۔ یہ دونوں گھر کی طرف روانہ تھے کہ اچانک گدھے کو ٹھوکر لگی اور اس بار جان بوجھ نہیں بلکہ اصل میں عورت گدھے سے گر پڑی اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک کھائی میں جا گری۔ یہ کھائی اتنی گہری تھی جس سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس عورت کے شوہر نے دور سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہنے لگا بے شک یہ تمہارے مکر و فریب کی کھائی ہے، یہ تمہارے جھوٹوں کی طرح اتنی گہری ہے کہ جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ اب یہاں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، شاید کہ وہ تمہارے یہاں سے نکلنے کا انتظام کر دے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو دوستو، ہم دنیا میں لوگوں کو جتنی مرضی دھوکے دے دیں لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو جھوٹ کے گڑھوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ موت سے کسی کو فرار نہیں ہوگا اور موت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین کرام،
امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے. اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اجوا وائس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.